میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کبھی کبھی دل ایک ایسی بات سننے کے لیے تڑپتا ہے جو دل کو ہلا دے، جو روح کو ہلا دے، جو ایمان کو تازہ کر دے، جو دل کے اندر محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا روشن کر دے۔ آئیے آج ایک ایسا ہی واقعہ سماعت فرمائیے۔ کہتے ہیں ایک دن ایک فرشتہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، چہرے پر گھبراہٹ، آنکھوں میں پریشانی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے فرشتے کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان سے برسنے والے قطرے گن لوں، درختوں کے تمام پتے شمار کر لوں، زمین کی مٹی کے ذروں کو بھی لکھ لوں، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کا حساب نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ فرشتے نے لرزتی آواز میں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو کوئی درود شریف پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس پر جتنی برکتیں نازل فرماتا ہے، میں ان برکتوں کا حساب بھی نہیں لگا سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا عظیم عمل ہے درود و سلام کہ جس کے فائدے کا شمار فرشتے بھی نہ کر سکیں۔ ریاکاری کے اعمال سے مگر درود پاک قبول۔ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کی تپش، خوف اور گھبراہٹ میں انسان اپنے اعمال کا سہارا ڈھونڈ رہا ہوگا۔ ایک مجاہد آئے گا، یا اللہ میں تیرے دین کے لیے لڑا، شہید ہوا، گھر چھوڑا، جان دی۔ فرمان الہی آئے گا، نہیں تو نے لوگوں سے واہ واہ سننے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ لوگوں نے کہہ دیا، بڑا بہادر تھا، سو جو چاہتا تھا حاصل ہو گیا، اب اس کا بدلہ میرے پاس نہیں۔ بس پھر ایک قاری آئے گا، یا اللہ میں نے قرآن پڑھا، لوگوں کو سکھایا، جواب ملے گا، تو نے میری رضا کے لیے نہیں، شہرت کے لیے پڑھا تھا۔ پھر ایک سخی لایا جائے گا، یا اللہ میں نے تیرے نام پر مال لٹایا، فرمایا جائے گا، لوگوں کی نظروں میں سخی بننے کے لیے تو نے میرا نام درمیان میں صرف بہانہ تھا۔ یاد رکھو، مگر ہاں مگر یاد رکھو، پھر کہتا ہوں مگر ہاں مگر یاد رکھو، درود و سلام ایک ایسا عمل ہے کہ اگر انسان دکھاوے میں بھی پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی اس سے محروم نہیں کرتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، ان کی رحمت ہے، ان کی شان ہے۔ درود پاک ہر حال میں قبول نہ ہو، ہر حال میں درود پاک قبول نہ، اس کے لیے وقت مقرر، نہ حالت کی قید، نہ جگہ کی شرط۔ وضو ہو تو نور اعلیٰ نور، خوشبو لگا لو، درجات بڑھ جائیں گے۔ مدینہ کی سمت رخ کر لو تو دل کی دنیا ہی بدل جائے گی۔ پر اگر اچانک کسی لمحے بس دل میں محبت جا کے انسان پڑھ دے، اللہم صلی علی محمد، تو وہ بھی محبوب خدا کے حضور پہنچ جاتا ہے، قبول ہو جاتا ہے، گناہ جڑ جاتے ہیں۔ جیسے خزاں کے پتوں میں، خزاں کے موسم میں پتے، درود کی برکت دلوں کی دنیا بدل دیتی ہے۔ بھائیو، فیصلہ آباد ہو یا پاکستان کا کوئی شہر، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے والوں کی زندگیاں بدل رہتی ہیں۔ ایسی ہستیاں جنہوں نے درود شریف کو اپنا معمول بنا لیا، دنیا نے ان کا روب، ان کی مقبولیت، ان کے جنازے، ان کی محبت دیکھی۔ کہتے ہیں علامہ اقبال سے پوچھا گیا، آپ کو اتنی عظمت کیسے ملی؟ نہ مدرسے میں پڑھے، نہ کسی کے شاگرد، پھر بھی پوری امت آپ کو شاعر مشرق کہتی ہے۔ اقبال نے جواب دیا، میں نے اپنی زندگی کے ہر مشغلے سے بڑھ کر 1 کروڑ مرتبہ آقائے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا ہے۔ بس پھر اللہ نے میرے الفاظ میں اثر ڈال دیا۔ درود تعلق بناتا ہے، جو درود پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، محبت میں ڈوب جاتا ہے، اس کا دل بدل جاتا ہے، اس کی روح پاک ہو جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب محسوس کرنے لگتا ہے۔ آخر میں فیصلہ ابھی میرے بھائیوں، آج یہ عہد کر لیں، ایک مضبوط پکا سچا ارادہ، میں روزانہ درود شریف پڑھوں گا، چاہے 1 تسبیح، چاہے 100 مرتبہ، مگر پڑھوں گا ضرور، کیونکہ جو درود پاک پڑھتا ہے اس پر صرف رحمت ہی رحمت نازل ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قریب ترین لوگ قیامت کے دن میں ہوں گے وہ جو مجھ پر درود پاک بھیجتے ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔